اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی، ہمارا تیسرا سبق ہے آج کا کتاب فارسی، ٹھیک ہے جناب۔ اس کو بہت ہی بغور آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ جب میں کہتا ہوں تو یہ میرا پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ واقعی بغور پڑھ رہے ہیں، تو آپ میرے یقین کو کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچائیے گا، پورے یقین سے پڑھیے گا، انشاءاللہ یہ علم آپ کے اندر اتر کے رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ہم پڑھیں گے جی اس میں کلمہ کی تقسیم صرفی ہم نے پچھلے پڑھی تھی، آج ہم پڑھیں گے افعال۔ افعال کس کی جمع ہے؟ فعل کی۔ کس کی؟ مصدر سے جو فعل مشتق ہوتے ہیں، بنتے ہیں، نکلتے ہیں، 6 ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل حال، فعل مستقبل، فعل امر، فعل نہیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ یہ اب ادھر بھی پڑھ چکے ہیں، ادھر بھی پڑھ چکے ہیں، ادھر تک یہ سیم ہے، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے۔ ماضی تمنائی کون سی ہوتی ہے؟ امان جلدی سے بتاؤ، کدھر خواہش ہو؟ ماضی میں خواہش تو ہر وقت بندے کی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے نا۔ ماضی میں کوئی خواہش ہو کہ کاش پچھلے سال درس نظامی میں کر چکا ہوتا تو آج ادھر مجھے نہ بیٹھنا پڑتا، یہ ایک ماضی میں خواہش ہے اسے ماضی تمنائی کہتا ہے میرا بیٹا۔ اچھا جی، ماضی احتمالی بتائے گا انجم۔ چلو میں تھوڑا سا چیٹنگ کرا دیتا ہوں، ماضی احتمالی یا شکی 2 نام ہیں اس کے۔ چلو جی، اگے کے ڈن پلیتے ہو تو ہاں کھوتے آن اترایا، یہ میں نے اس لیے بول دیا کہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے تو لوگ یاد کر لیں گے، یہ بھی تو نایاب چیزیں ہیں نا۔ یعنی ڈن سمجھتے ہو نا، کس کو کہتے ہیں؟ تالاب کو، بڑے تالاب کو جو گاؤں شاؤں میں ہوتے ہیں بھئی، وہ اگے پلید ہوئے پہ ہے، وہ تو کھوتا کدھر لگا تو اس وان کے پیشاب کرتا، کھوتن پیشاب اور پلید ہو گئے، ڈبل پلید ہو گئی۔ بکا جلدی سے دسنا 10 نہیں تو شہاب الدین 10 نہیں 10 شہاب الدین شرما رہے ہیں۔ شک پایا جائے، احتمال کیا مطلب؟ کوئی مثال دے سکتے ہو؟ کیونکہ میں تو کورا آدمی ہوں، مجھے تو مثال کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتا، موٹے دماغ کا بندہ ہوں، چھوٹی موٹی باتیں تو میرے دماغ میں آتی نہیں ہیں۔ ہاں جی، یہ میں نے تشریح کی ہے اس کی۔ اچھا، ویسے موٹے دماغ کا بندہ اس کو کہتے ہیں جس کے دماغ میں کچھ نہ آئے، میں اس کو اس طرح استعمال کرتا ہوں، میں تو بھائی موٹے دماغ کا بندہ ہوں، یہ چھوٹی موٹی باتیں تو میرے ذہن میں ہی نہیں آتی، میں موٹی موٹی باتیں سوچتا ہوں کیوں جی پروفیسر صاحب، ایسی باتیں چٹکلے چھوڑا کرو ادھر اپنی کلاس میں، تاکہ پتہ چلے بھی کوئی پروفیسر ہیں ماشاء اللہ جی۔ حضرت صاحب تسی ان کتابیں ہی ویکھنے نہیں ہو تو ہن کتابیں ہی ویکھنا ہے نا، ماں دسو موین صاحب دس جی، کوئی ایسا نہیں کرو مدد۔ جملہ بناؤ، کوئی مثال دے دو۔ ہاں، شاید میں وہاں سے گزرا، شاید وہاں امان باہر کھڑا تھا اور اندر نہیں آیا، یہ احتمالی یا شکی ہے۔ اچھا جی، اگلی کون سی رہ گئی ہے؟ استمراری۔ کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ آسان۔ استمرار تک میں تو کیسی چیٹنگ کرائی خوبصورتی نا، استمرار۔ اب اس سے زیادہ امان کیا کروں؟ کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں پکڑا جاؤں گا۔ استمرار، جب میں گھر سے آیا تو سالن پک رہا تھا۔ ماضی میں کوئی کام مسلسل ہو رہا ہو تو اسے استمراری کہتے ہیں جی۔ سالن اس لیے کہا ہے کہ ان چیزوں میں ذوق ہوتا ہے نا آپ لوگوں کا۔ اچھا جی، ماضی بعید تو آپ کو پتہ ہی ہوگی، 10ویں کا جواب دور کا گزرا ہوا زمانہ۔ اچھا جی، اور ماضی قریب تو خود پتہ چل گئی آپ کو، بچا بند کر بھائی۔
اچھا جی، تو کہتا ہے کہ ہر فعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں. ہر فعل کے ادھر کتنے تھے؟ ادھر 6 نہیں، ادھر تو 18 بھی تھے ادھر. ہاں حسان صاحب غور سے کدھر 18 ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اچھا جی، وہ صرف میں تو ہر فعل کے 6 صیغے ہوتے ہیں. یہ فارسی کی بات ہوتی ہے. صیغہ واحد غائب، صیغہ جمع غائب، صیغہ واحد حاضر، صیغہ جمع حاضر، صیغہ واحد متکلم، صیغہ جمع متکلم. ادھر ہم نے کیا بتایا تھا؟ واحد کے بعد کیا آتا ہے؟ تثنیہ. تثنیہ کے بعد کیا آتا ہے؟ جمع. ادھر واحد اور جمع چلتا ہے. یہ تو میں نے بتایا تھا نا آپ کو. دوسری زبانوں میں تثنیہ مثنیہ نشتہ، یہ صرف عربی زبان کا خاصہ ہے، اس لیے ادھر صیغے بڑھ گئے. ٹھیک ہے. غائب کے ویسے اگر واحد جمع ہوتا تو ہوتے 4، لیکن وہ 6 بن گئے. ٹھیک ہے. واحد، تثنیہ اور جمع، تینوں مردوں اور عورتوں کے مذکر مؤنث کے اس طرح. تو اس میں یہ اس طرح چلیں گے. ٹھیک ہے. واحد غائب اور جمع غائب، واحد حاضر اور جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. تو یہ اس طرح چلیں گے. ماضی مطلق. ماضی مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے اور دور یا نزدیک کا ذکر نہ ہو. ماضی مطلق کو مصدر سے بناتے ہیں. صفحہ نمبر نہیں میرا؟ اچھا. یہ کتنے منٹ ہو گئے جی حضرت صاحب؟ اونلی 7 منٹ. اچھا. بنانے کا طریقہ جی یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون اور اس کے ما قبل کا فتح گرا دیتے ہیں. جیسے آمدن. بولو. تو آمدن سے یہ کیا بنا؟ آمد. کیا یہ کس سے بنا ہے؟ آمدن. اور آمدن میں مصدر کی علامت کیا ہے؟ بہت جلدی سے بتاؤ نا بھائی. دال نون. تن اور تن نہیں بتایا تھا؟ دال نون یا تا نون آئے گا. الضرب زدن والقتل قشتن. سمجھ آگے جی؟ نہیں سمجھا ہے امان صاحب؟ فارسی میں جیسے ہم عربی میں صرف میں مصدر تلاش کرتے ہیں نا، تو اس کے کہتے ہیں جی اس کا معنی جو ہے وہ نہ آئے گا. یہ تو ہوتا ہے نا اردو ترجمے میں. لیکن فارسی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی آئے گا تو اس طرح ہی، لیکن اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جس لفظ کے اینڈ میں وہ لفظ پورا ان کے ساتھ ہوگا. دال نون یا تا نون. آمدن، الضرب زدن والقتل کشتن. یہ جو کشتن آیا ہوا ہے نا، یہ کس کی نشانی ہے؟ مصدر کی فارسی میں. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہا ہے جی. اب یہ کہتا ہے کہ اگر مصدر کے آخر سے نون اور اس کے ما قبل کا فتح گرایا جائے. اب کیا تھا؟ آمدن. بولو کیا تھا؟ اب ہم نے نون ہٹایا اور دال پہ تھا فتح، تو وہ بھی ہٹا دیا. تو اب کیا بن گیا؟ آمد. کیا؟ ہاں. آمد کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ آیا. وہ آیا. آگے کہتے ہیں جی یہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب ہے. باقی 5 صیغوں میں سے جون سا صیغہ بنایا ہو اس میں پتہ نہیں تسی کہ پڑھوا جس کی ماں بہن ایک کر دوا نا. اس واسطے میں فٹ پڑھا بھائی جون سا پڑھا جے کدھر چونسا ہی نہ بنا دینا. اچھا جی چونسا عام تو ختم ہو گیا ہوگا کیوں جی معین صاحب؟ نہیں شوق فرماتے آپ؟ اچھا. آموں میں اگر جامع نوش فرمانا ہو نا، نوش جام.
تو چوسا بہترین، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو کہتے ہیں جی کہ جون سا صیغہ بنانا ہو اسی صیغے کی ضمیر متصل فاعلی صیغہ واحد غائب کے آخر میں لگا دیتے ہیں۔ مثلا صیغہ جمع غائب بنانا ہے تو صیغہ جمع غائب کی ضمیر متصل فاعلی کون سی ہے جی؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مد کہہ گیا ہوں، مد کے بعد لگا ہوا ہے ند، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جب آمد کے بعد لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ آمند، نہیں ایک منٹ سامنے کرو جی، میں ذرا پتہ نہیں کیوں میرے نام آمدند، وہ سب آئے، ٹھیک ہے جی، صیغہ جمع غائب بن گیا۔ اس طرح باقی صیغے آمدی تو آیا، آمدید تم سب آئے، خوش آمدید، کوئی سمجھ آیا نا تھوڑا تھوڑا؟ ہم سب کو خوش آمدید، ٹھیک ہے۔ یہ آمدید سب کے لیے آ گیا، آمدی تو آیا، آمدم میں آیا، آمدیم ہم سب آئے، بنا لیے جاتے ہیں۔ اب آمد، ہیں جی، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم، یہ سارے صیغے آپ کے یہ 6 کے 6 یاد کر کے لانے ہیں۔ جا آگے جی آ گیا ایک، دیکھو وہ ایک مقولہ ہے من آنم کہ من دانم، متکلم کا صیغہ ہے، یہ متکلم کیا نا، من آنم میں جو کچھ ہوں، کہ من دانم وہ میں ہی جانتا ہوں، ماں پہ ہی پتا، یعنی یہ عاجزی کا صیغہ ہے نا، جب مقولہ ہے، جب کوئی کہتا ہے نا کہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر قاری فلاں ٹھکان محمد عثمان صاحب، تو میں اٹھ کے کہتا ہوں کہ من آنم کہ من دانم، میں جو کچھ ہوں وہ مجھے ہی پتہ ہے، یہ حضرت صاحب میری تعریف فرما رہے تھے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کے مطابق مجھے کر دے۔ تو یہ عاجزی کا ہے، فارسی کا مقولہ ہے، من آنم کہ من دانم۔ اچھا، تو یہ ہو گیا جی ماضی مطلق شریف۔ ماضی قریب وہ فعل ہے، ادھر کیا کرتے ہوتے ہیں ماضی قریب میں؟ یا اللہ خیر کریں، قد لگا دیتے ہیں کیا؟ ہاں، اتنے ہوں دیکھو کی کرتے ہوئے کھانا۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی قریب کو ماضی مطلق سے بناتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخری حرف کو فتح دے کر اس کے بعد ہا اور است لگا کی گردان لگا دیتے ہیں، جیسے کہ آمد سے آمد، آمدہ، است، وہ آیا ہے، است کا معنی ہے اور آمدہ ہو گیا وہ آیا۔ ایک گول ہا چھوٹی سی، ایک است، یہ ست بھی لکھا ہوا نا سین تا تو وہ است ہی ہوتا ہے، کدھر یہ نہیں جی الف نہ پایا ہوئے حمزہ تے تسی وقت ست پڑھ دو، ست وقت یہ جو ست اگے کھلے ہون تے نب گنن تے وقت مارن ست تے گنن ایک۔ اچھا جی، اس کے بعد ہا اور است کی گردان لگاتے ہیں، جیسے آمدہ سے آمدہ است وہ آیا ہے، آمدہ اند وہ سب آئے ہیں، اند وہ پیچھے نہیں پڑا تھا وہ آ گیا ابھی۔ اسی طرح آخر تک ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی بعید کو بھی ماضی مطلق سے بناتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخری حرف کو فتح دے کر اس کے بعد کیا کیا لکھا ہا اور بود کی گردان لگا دیتے ہیں، جیسے کہ آمد سے آمدہ بود، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ بواد نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ بود۔ اچھا جی، وہ آیا تھا، اسی طرح آخر تک
ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا جاری رہنا سمجھا جائے۔ ماضی استمراری کو بھی ماضی مطلق سے بناتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے تمام صیغوں کے شروع میں می لگا دیتے ہیں، جیسے آمد سے می آمد وہ آیا تھا، کیا جی می آمد۔ ماضی احتمالی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے میں شک سمجھا جائے، اسے بھی ماضی مطلق سے بناتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کسی کا واحد غائب کے آخر کو فتح دے کر اس کے بعد ہا اور باشد لگاتے ہیں۔ باشد کون سا شعر ہے؟ مبنیاں باشد کہ مانت برقرار، مورباں باشد کہ گردت بار بار۔ دیکھو کیسے مثال ٹکی ہے، اس شعر کی وجہ سے آپ یہ باشد کی مثال بھی آپ کو آ گئی اور وہ شعر بھی آ گیا کہ مبنی کیا ہوتا ہے اور مورب کیا ہوتا ہے۔ باقی کے دان لگا دیتے ہیں، جیسے آمد سے آمدہ باشد اس نے کیا ہوگا۔ ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جائے، اسے بھی ماضی مطلق سے بناتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کی صیغہ واحد غائب، صیغہ جمع غائب اور صیغہ واحد متکلم کے آخر میں کسرہ دے کر اس کے بعد یا مجہول لگا دیتے ہیں۔ یا مجہول یہ جس کو ہم اپنی زبان میں بڑی یا کہتے ہیں، چھوٹی یا اور بڑی یا پڑھا تھا نا بچپن میں، تو وہ بڑی یا جو ہوتی ہے یہ یا مجہول ہوتی ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، لگا دیتے ہیں۔ اور باقی تین صیغوں کے شروع میں لفظ کا یہ لکھا ہوا ہے شکم نہیں کچھ اور ہے، شکل لفظ کا کیا لکھا ہوا، پورا لفظ نہیں لکھا ہوا آپ کی کسی کتاب پہ پورا نہیں ہے، ہاں جی چلو آگے آ جائے گا، لگا دیتے ہیں۔ جیسے آمد سے آمدے کاش کے وہ آتا، کاش لکھا ہوا ہے، کاش کے لفظ کاش کے لگا دیتے ہیں، جیسے کہ آمد سے آمدے کاش کے وہ آتا، اور آمدی سے کاش کے آمدی، کاش کے تو آتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ادھر آج ہم اپنے سبق کو کلوز کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ کریم اس کلاس کو قبول فرما کے ہمارے اندر اس علم کو اتار دے اور اس پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ